السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اسرائیل کی جنگ اب صرف حماس کے ساتھ محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں اور مختلف ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں، مختلف طاقتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور ہر گزرتا دن اسرائیل کے لیے نئے مسائل کو جنم دے رہا ہے اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ لڑنا دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج کچھ نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کی کچھ علاقوں پر اور اسرائیلی افواج کو نشانہ بنایا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ آج حزب اللہ کی فورسز نے اٹیک کیا ہے اسرائیلی افواج کے توپ خانوں پر، اور یہ لبنان سے اسرائیل کے جو شمالی علاقے ہیں ان پر اٹیک کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی فورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فورسز کے توپ خانوں پر اٹیک کیا ہے، میزائل حملہ کیا ہے، جس سے بڑے پیمانہ پر نقصان ہوا ہے، جبکہ جو اسرائیلی افواج ہے ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کا اس وقت مقابلہ جاری ہے۔ ایک اہم خبر اس سارے معاملے میں کہ اسرائیل کے جو شمالی علاقے ہیں، جو بارڈر ان کی لبنان کے ساتھ ملتی ہے، اسرائیل کے یہ جو شمالی علاقے ہیں یہاں پر ایک اپر گلیلائی ریجنل کونسل ہے جو اسرائیل کے ان علاقوں پر مشتمل جو لوگوں نے بنائی ہے۔ اس کے سربراہ کا کہنا ہے، ان کا نام ہے گویرا زلز، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد حزب اللہ اسرائیل کے علاقوں پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ حملہ بہت ہی شدت کا ہوگا، اور انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے 7 اکتوبر کو حماس نے ایک بڑا حملہ کیا تھا اسرائیل پر، بالکل ایسے ہی حزب اللہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں اسرائیل کے یہ جو علاقے ہیں، جو شمالی علاقے ہیں جو لبنان کی بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں، ان پر اٹیک کرنے والا ہے۔ آج شاید کہ یہ جو جنگ کا ایک آغاز ہوگا اسرائیل کے لیے شمالی بارڈر پر حزب اللہ کے ساتھ، شاید کہ آج اس کا آغاز ہو گیا، اور حزب اللہ نے جو توپ خانوں پر اٹیک کیا ہے، میزائل اٹیک کیا ہے، شاید کہ یہی وہ پہلا ہے اٹیک ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں شاید کہ یہ جو جتنے بھی ان کے حملے ہیں ان کو بڑھایا جائے گا اور ان کو مزید ان میں شدت لائی جائے گی۔ لیکن اس وقت اہم معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک حماس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، وہ ظاہر زیر زمین جتنی بھی ٹنلز ہیں ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور وہ اس وقت ابھی زیر زمین ٹنلز میں ہے وہ سارے، اور اسرائیل کے لیے ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ جبکہ یہ جو ان کی گلیلائی ریجنل کونسل کے سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ کے پاس بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے ٹنلز کا اس بارڈر پر، اور حزب اللہ بھی انہی جو یہ جو ٹنلز ہیں، جو زیر زمین جو سرنگیں ہیں، انہی کے ذریعے اٹیک کرے گا۔ اب یہ معاملہ یہاں پر اور پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل تو اس وقت جو حماس کی جو سرنگیں ہیں ان سے ہی نہیں نمٹ پا رہا اور ان کا ہی مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو اب اگر حزب اللہ کا بھی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے سرنگوں کا زیر زمین، تو ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اسرائیل دو محاذوں پر ایک ساتھ کیسے جنگ لڑے گا۔ اور تیسرا محاذ جو اسرائیل کا اس وقت ہے وہ ہے اسرائیل کی جتنی بھی تجارت ہے، جتنی بھی درآمدات برآمدات ہیں، ظاہر ہے کہ اب اس طرف سے بھی اسرائیل کے بھی مشکلات ہے کہ ریڈ سی سے تمام تجارت بند ہے، اور ابھی اگر اس میڈیٹرین سی والی سائڈ پر ابھی اگر حزب اللہ کی بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بھی کوئی بھی تجارت شاید کہ پاسبل نہیں ہوگی، کوئی بھی جو شپنگ کمپنیز ہے وہ بھی یہاں پر نہیں آئیں گی، جیسے کہ ریڈ سی سے وہ ساری جا چکی ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ریجنل کونسل ہے، اس نے یہ بتایا، ریجنل کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 4 کلومیٹر تک کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے خالی کروائے گئے ہیں اسی بارڈر پر، جہاں سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے حزب اللہ اٹیک کرے گا آنے والے دنوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کو بھی ان خبروں کا پتہ ہے، اور اسرائیل بھی ان چیزوں سے آگاہ ہے، وہ بھی اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گولانی بریگیڈ اسرائیل نے غزہ سے واپس بلا لیا تھا، شاید کہ گولانی بریگیڈ کو شاید اس طرف منتقل کیا جائے، یا آج کچھ ان کے نئے جو بریگیڈ ہیں ان کو بھی وہاں سے موو کرنے کی، واپس اسرائیلی شہروں کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے، اور آج آنے والے کچھ دنوں میں شاید کہ مزید جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ غزہ سے نکلیں گی۔ اب اگر اسرائیل ایک وقت میں دو محاذوں پر جنگ لڑے گا، اور تیسری طرف جو ان کا ظاہر تجارتی جو جنگ ہے اگر اس طرف بھی چلا جائے گا، ظاہر ہے اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جائے تو ظاہر ہے اس وقت حزب اللہ کے پاس جدید سے جدید ہتھیار ہے، ان کے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ کہ ان کے لانگ رینج ان کے پاس میزائلز ہیں،
جو اسرائیل کو بالکل آسانی سے جو شمالی بارڈر ہے وہاں سے اسرائیلی علاقوں کو بہت آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح 5,000 راکٹ داغے تھے حماس نے، شاید کہ اسی طرح کا ایک سرپرائز اٹیک آنے والے دنوں میں حزب اللہ کرے گا، جس کے بعد اسرائیل کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور یہ جو ایک جنگ کا سا ماحول اسرائیل نے اس خطے میں کھول کے رکھا ہے، شاید کہ یہ اس کی آخری جنگ بھی ہو سکتی ہے. تاہم ابھی سیاسی منظرنامہ میں دیکھا جائے تو اس وقت عالمی جو قوت ہے اس وقت وہ بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہے. مختلف عرب ممالک بھی اس کوشش میں ہیں، اور باقی یورپین ممالک بھی، امریکہ بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ بھی جو جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے عارضی بنیادوں پر یا مستقل بنیادوں پر. لیکن اس کے حوالے سے پیش رفت نظر نہیں آتی. بظاہر تو یہ ممالک سارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے کہیں اسرائیل کے کچھ مطالبات ایسے ہو گئے جو ماننے والے نہیں ہوتے، اور کہیں جا کر امریکہ جو ہے تو وہ اپنی مناپلی شو کر دیتا ہے، کہیں وہ جو اپنی ایک منافقت ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شاید کی چیزیں ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہی. لیکن جو حزب اللہ کا محاذ ہے یہ بہت جلدی کھلنے والا ہے، اور آج اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور بہت جلدی اسرائیل 2 سے 3 طرفہ جو جنگ ہے 3 بازو پر وہ ایک ساتھ لڑے گا.